الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے حیا اسلام کا امتیازی وصف. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیا، شرم و حیا ہم عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. شرعی اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حیا انسان کی اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی ناپسندیدہ اور برے کاموں سے پرہیز کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں انسان کو فواحش سے، بے حیائی سے اور ان تمام امور سے اجتناب کرنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے جن سے انسان فواحش میں، بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو، خواہ وہ ظاہر طور پہ ہوں یا باطنی طور پہ ہوں، اللہ نے انہیں حرام کیا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالی بے حیائی کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا. ایک جگہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے ڈراتا ہے، بلکہ ایک چیز سے ڈراتا ہے وہ ہے فقر، اور دوسری چیز سے کا حکم دیتا ہے یا اس میں مبتلا کرتا ہے اور وہ ہے فحشاء. یعنی انسان کو شیطان فقر سے ڈرا کر اسے ان تمام کاموں میں مبتلا کرتا ہے جو بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ اس سے وہ امیر ہو جائے گا اور فقر میں مبتلا نہیں ہوگا. لہذا وہ ان تمام ناجائز ذرائع آمدنی کو اس ڈر سے اختیار کرتا ہے کہ کہیں اس کا فقر، وہ کہیں فقر میں مبتلا نہ ہو، اور یہ سوچ حقیقت میں اسے اللہ اور اس کے رسول کا باغی بناتی ہے اور یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتا ہے. دوسری چیز جس کا شیطان حکم دیتا ہے یا انسان کو شیطان ان میں مبتلا کرتا ہے وہ بے حیائی کے وہ تمام جملہ امور ہیں کہ جن سے انسان جن میں مبتلا ہو کر اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے. سامعین محترم، اسی طرح اللہ رب العالمین نے
یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں، اہل ایمان کے معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو بے حیائی میں مبتلا کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو اللہ دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے عذاب ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح ان آیات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کرداروں کا قرآن کریم میں ذکر کیا جو انسان کے اندر حیا کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور مثالیں ذکر کی باحیا لوگوں کی۔ مثلا ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب آپ مدین کی طرف جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ پانی کے کنواں ہے جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان بچیاں ہیں، وہ سائڈ پہ الگ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، کیوں آئی ہو یہاں پہ اور آ کے بیٹھی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس لیے الگ ہو کے بیٹھی ہیں کہ مقصد تو ہمارا بھی جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن ہم اس وقت تک ان مردوں میں جو کہ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، ان کے قریب نہیں جائیں گی جب تک کہ یہ اپنے جانوروں کو، اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کے چلے نہ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ ریزن بھی بتائی کہ ہم یہاں خوشی سے نہیں آئی ہیں، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور یہ کام وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم یہاں آئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں یہ کام کرتے ہیں کہ ان خواتین کو وہیں رہنے دیتے ہیں اور آپ خود جو ہے فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تنہائی میں جا کر، لیکن وہ بچیاں جب گھر جاتی ہیں اور اپنے والد سے یہ سارا ماجرا بیان کرتی ہیں تو واپس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آتی ہیں، اور جس انداز سے وہ آتی ہیں اللہ رب العالمین نے اس باحیا خاتون کا ذکر قرآن میں کیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ ان دو بچیوں میں سے ایک جب واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اس کے چلنے کا انداز جو تھا وہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا وہ بچی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ تو اس بچی کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ ہماری مسلمان خواتین کے لیے وہ درس ہے کہ اگر تمہیں کسی مجبوری کی بنا پر بھی کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑے یا تمہیں مجبوری کی بنا پہ کوئی روزگار اختیار کرنا پڑے تو اس میں تمہاری حیا اور عفت اور پاک دامنی وہ کبھی بے داغ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تمہارے سامنے رول ماڈل وہ خاتون ہے جو مجبور ہے لیکن اس کی حیا وہ قائم اور دائم ہے، اور اتنی اعلیٰ درجے کی حیا ہے کہ رب العالمین بھی اس کی حیا کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم ان کا ذکر بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو فرعون کے ماتحت ایک خاتون ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ وہ خاتون ایک عالی شان محل میں اور ایک بادشاہ وقت کے تحت رہتے ہوئے بھی ناخوش ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے یہ دنیا کے محل نہیں چاہیے، یہاں کی ٹھاٹ باٹ نہیں چاہیے، اللہ مجھے یہاں سے اور اس ظالم انسان سے اور اس ظالم نظام سے مجھے نجات دے دے۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو یہ کردار اللہ نے اس لیے ہمارے سامنے بیان کیے کہ ہم باحیا بنیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باحیا بنیں اور وہ حیا کی نمائندگی کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ سارے کلیے ضابطے جو حیا کے خلاف تھے، وہ ساری سوچیں جو حیا کو نقصان پہنچاتی ہیں، اللہ نے ان کی نفی کی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب یہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے بھی آئیں تو آپ ان سے جو بہت سارے وعدے لیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حیا کو اختیار کریں۔
تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حیات طیب، آپ کی حیات میں جو حیا کا مادہ تھا وہ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ذکر کی گئی کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اور صحابہ کرام میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو آپ کے جو نمایاں اوصاف تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی حیا جو تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک عادت، ایک خلق، ایک پہچان، ایک وصف ہے، ایک بنیادی وصف ہے، اور فرمایا اسلام کا جو بنیادی وصف ہے وہ حیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، جس معاشرے میں جو حیا کو اپناتا ہے وہ سن لے کہ حیا سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الحیاء کلہ، کہ حیا ساری کی ساری، الحیاء خیر کلہ، حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا تو ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قال قلنا، فرماتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول انا نستحی والحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، بات ایسی نہیں ہے، یا یہاں بات مکمل نہیں ہوتی، ولکن الاستحیاء من اللہ، فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کی حفاظت کرو برے خیالات سے، بری سوچ میں پڑنے سے، اور والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اس میں خوراک کے ڈلنے سے، کہ تم اس میں کہیں حرام خوراک نہ ڈالو، حلال اور حرام کے حوالے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور تم موت اور موت کے بعد آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو یاد رکھو۔ اور وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور یہ حیا ہے کہ تم دنیا کی زینت کو، آخرت کی کامیابی کے لیے بے جا زینت کو ترک کرو، آخرت کی کامیابی کا سوچو۔ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے یہ سارے کام کیے حقیقت میں اس نے اللہ سے حیا کی۔ تو حیا کا اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم مفہوم دیکھیں تو اتنا وسیع ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر حیا ہو کہ آپ جو ہے صرف نظروں کو بچانا یا بے حیائی میں پڑھنا، بے حیائی میں پڑھنے سے بچنا یہ حیا ہے۔ حیا حلال اور حرام کے کاموں میں بھی ہے، حیا انسان کی آخرت کی فکر بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے۔ سامعین محترم، ہم دیکھیں تو آج کل کے دور میں اپنی حیا کو، پاکدامنی کو، اپنی عفت کو بچانا اور اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنا کہ ہم اس کردار کے مالک بن جائیں جسے اللہ نے قرآن کی روشنی میں پسند فرمایا، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں فتنوں سے بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پہ ان تمام امور کو جو زمانہ جاہلیت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلام سے پہلے کے دور کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جو بے حیائی، فحاشی اور عریانی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، آج اسی کو جدیدیت کی شکل میں، روشن خیالی کے انداز میں، نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
حالانکہ حقیقت میں یہ وہی صورت ہمارے سامنے ہے جو اسلام سے پہلے قائم اور دائم تھی، جس سے اسلام نے انسانوں کو بچا کر ان کے اوپر حیا اور پاک دامنی کا جو ہے وہ غلبہ کیا تھا۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ صرف بازاروں میں یا دیگر مقامات پر ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں اگر ہم اس درس سے، اس مکتب سے اگر ہم حیا کا درس لے کر نہیں آئیں گے جو ہمارے لیے اس لیے بنائے جاتے ہیں، جس تعلیم کا اللہ اس لیے حکم دیتا ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی انسان کے کردار کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے اندر تعمیر انسانیت پیدا کرنا ہوتا ہے، اگر وہاں ہی حیا کا جنازہ نکلا جائے تو پھر ہم کسی اور جگہ سے ہم حیا کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں ذرائع ابلاغ میں حیا کو دھکیل کر پیچھے بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے میں ہم بظاہر ذرائع ابلاغ کا استعمال تو مفید طور پہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اگر بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا آج کے دور میں انسان کو اور اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بے حیائی سے بچانا۔ اللہ کا حکم ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے حیائی کو جس لیول میں بھی پیش کیا جائے حقیقت میں وہ بے حیائی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، معاشرے کے لیے مفید کہا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا اسے غلط کہنے پہ تل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی، ان تمام امور سے اور ان تمام ذرائع سے اور ان تمام سوچوں سے اور ان تمام افراد سے جو بے حیائی کو مختلف انداز میں ہمارے معاشروں میں اظہار محبت کے نام پہ اور دیگر چیزوں کے نام پہ وہ جنسی انارکی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی اور ان کی سوچ کا سد باب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔